أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات سامعین محترم، استقبال محرم کی منزل، ابتدائی عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور یہ احساس کہ بظاہر تاریخ کے اعتبار سے ایک سال گزر گیا، لیکن عالم محسوسات میں ایسا لگتا ہے کہ فرش عزا سے گزشتہ روز اٹھے تھے اور آج پھر آ کے بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی ذہن یہ سوچتا ہے کہ آخر اس طرز عمل کی کوئی منطقی مصلحت، کوئی اس کا جواز اپنے طور پہ ہے کہ ایک غم اس تسلسل سے ہماری اجتماعی زندگی سے اور انفرادی زندگی سے وابستہ ہو؟ تو ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کبھی بڑی چوٹ لگے تو چھوٹے احساسات درد ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو غیر متوقع طور پر پیش آنے والا حادثہ اگر جسم کی کسی ہڈی کے توڑنے کا سبب بن جائے، کوئی فریکچر ہو جائے، تو پہلی اور فوری اذیت اس مقام پہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ فریکچر ہوا ہے، لیکن جب تھوڑا سا زخم پرانا ہو جاتا ہے اور اس درد میں کمی ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کچھ خراشیں اور بھی ہیں، جسم کے اور اعضاء بھی زخمی ہیں۔ تو شاید اور یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہے کہ غم حسین اپنی شدت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کی موجودگی میں باقی غم محسوس نہیں ہوتے۔ یہ تو بہرطور ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے تمام دکھوں کو، تمام تکلیفوں کو اس طرح سے فراموش کر دیتے ہیں جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے غم حسین کے مقابلے میں۔ غم کو فراموش کرنا تو اپنی جگہ تھا ہی، یہ غم حسین عجیب چیز ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی خوشیاں فراموش کر دیتے ہیں۔ انسان غم کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے حصول مسرت خاطر، لیکن یہ واحد غم ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات بھی مان لیں کہ بڑا غم ہے تو اس کی وجہ سے چھوٹے غم نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تب بھی سوال یہ ہے کہ بڑے سے بڑا غم بھی اگر ماضی کی چیز ہو، گزرے ہوئے زمانے کی ہو،
تو آج وقت کا کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد اگر چھوٹی حیثیت کا بھی درد ہوتا ہے تو وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. کل کوئی بہت عزیز ہستی دنیا سے گزر گئی، اس وقت تو لگا کہ دنیا تاریک ہو گئی اور اب کوئی زندگی کا حسن باقی نہیں رہا. وقت مرہم بنا، کچھ عرصہ گزرا، اب وہ سانحہ ذہن میں محفوظ تو ہے لیکن تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر ہے، شدت احساس کے اعتبار سے موجود نہیں ہے. والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی بھائی کوئی عزیز چلا گیا. وہ دن تو بڑا سخت تھا جب یہ سانحہ ہوا تھا، لیکن جب کچھ وقت گزر گیا تو اب اس سانحے کی یاد صرف ایک تاریخ کے حوالے سے ہے. آج میرے والد کی برسی کا دن ہے، آج میرے والد کے انتقال کا دن ہے. اس حد تک تو اس واقعے کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ احساس نہیں آ سکتا جو اس وقت موجود تھا. اگر آج کوئی اور اس کے مقابلے میں چھوٹی پریشانی، چھوٹا درد، چھوٹا غم آ جائے تو اس کی شدت زیادہ محسوس ہوگی اس بڑے غم کے مقابلے میں. ماضی کی چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں چاہے اپنے وقت میں کتنی شدید تھیں، اور جو حال کی صورتحال ہوتی ہے وہ ہمیں مضطرب رکھتی ہے. لیکن غم حسین کی نوعیت ایسی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، حال پس منظر میں چلا جاتا ہے، غم حسین اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سبب کچھ بھی ہو، لیکن لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غم حسین ماضی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے. دیکھیے غم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ قدرت نے یہ انتظام رکھا ہے، چونکہ یہ انسانی زندگی کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے. غم حیات انسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ غم کی شدت زندگی کو چھیننے کا سبب ہو سکتی ہے. خوشی زندگی کو بڑھاتی ہے اور غم زندگی کے راستے میں ایک رکاوٹ ثابت ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کوئی غم دیر تک نہ رہنے پائے. بس جس وقت پیش آتا ہے واقعہ اس وقت دل مضطرب ہو جاتا ہے. لیکن غم حسین صدیاں گزر گئیں، نہ اس کے تاثر میں کمی ہے نہ اس کی شدت میں کمی ہے، وہ اسی طرح سے باقی ہے. تو اسی صورت میں باقی رہ سکتا ہے کہ قدرت نے کسی نہ کسی شکل میں یہ معجزہ دکھایا کہ اور غم تو فانی ہیں، وقتی ہیں، حسین کا غم فانی نہیں ہے. فانی کیوں نہیں ہے اس کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کا کوئی واقعہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک مسلسل وجود کے طور پر ہر دور میں موجود رہتا ہے. ایک سانحہ ہے جو مستقل گزر رہا ہے. اب یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ کربلا آج بھی موجود ہے. وہی کربلا جو سن 61 ہجری میں 61 ہجرہ میں جو سرزمین کربلا میں منعقد ہوا تھا واقعہ، وہ واقعہ گزر نہیں گیا، گزر رہا ہے. ہم زمان و مکان میں اور اپنے معمولات کو تاریخوں میں تلاش کرنے والے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس بات کا تصور کرنا کہ واقعہ آج بھی گزر رہا ہے. لیکن اس کی صورتحال کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر عہد میں آسمان پر سورج چمکتا ہے، اور ہر نیا طلوع ہونے والا دن انسان سمجھتا ہے کہ یہ دن مجھے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج جس سورج کے طلوع ہونے کا منظر میں دیکھ رہا ہوں، نہ میرے پچھلوں نے دیکھا ہے اور نہ میرے آگے کے لوگ دیکھیں گے. یہ دن میرا دن ہے، یہ میری ذات سے وابستہ ہے. لیکن در حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ دن نیا ہے، یہ سورج نیا ہے.
یہ سورج میرا سورج ہے، نہیں، میں اتفاق سے اس وقت سورج کے سامنے ہوں۔ سورج تو مستقل ہے لیکن نسل انسانی اس کے سامنے سے گزر رہی ہے، ہر گزرنے والا اس سورج کو اپنا سورج سمجھتا ہے۔ سورج وہی ہے جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ واقعہ کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سے زمانہ مسلسل گزر رہا ہے، یہ گزرا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آفتاب درخشاں اپنے نور کو مسلسل بکھیر رہا ہے۔ ہر دور کا انسان سمجھتا ہے یہ واقعہ میرے عہد کا واقعہ ہے، لیکن در حقیقت، اور یہ اگر آپ کربلا کی تعبیرات اور کربلا کی تشریحات کو دیکھیں گے، ہر دور میں کربلا کے ایک نئے معنی ہیں، اس کی نئی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو اس عہد کی ضرورتوں کے مطابق ہے۔ تو گویا ہر عہد کا انسان کربلا کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اور کربلا ایک مستقل جاری صداقت ہے جس کے سامنے سے ہم جو عارضی سچائی رکھتے ہیں وہ گزرتے رہتے ہیں، یہ ماضی کا واقعہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں قبول کرنے کے لیے، چونکہ ہم تجربہ نہیں رکھتے کسی ایسی چیز کا کہ جو تاریخ کے ایک لمحے میں گزری ہو اور ہم اس کو کہیں کہ یہ دوام ہے، اس کو پرماننس اس کو حاصل ہے، ہر دور میں یہ موجود رہتی ہے۔ تو اس کو اس حوالے سے دیکھیے کہ ہم واقعات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہوتا ایک واقعہ ہے، ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، کربلا ایک یونٹ ہے جو مستقل انسانیت کو فیض پہنچا رہی ہے ہر دور میں، جب وہ وقوع ہوا تھا اس سے پہلے بھی اور وقوع کے بعد بھی۔ وقوع سے پہلے اس کا وجود جو تھا اس کو ہم کربلا کی تیاری کہیں گے۔ ایک دنیا میں کوئی واقعہ کتنا ہی اچانک ہو جائے، یہ سمجھنا کہ یہ بالکل ابھی ابھی ہوا ہے اور اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ میرے خیال میں خام خیالی ہوگی، اس لیے کہ کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ماضی کے اندر اپنی تیاری کا ایک دور نہ رکھتا ہو۔ سب سے زیادہ اچانک سڑک کے اوپر ہونے والا ایک حادثہ ہے، 2 گاڑیاں اچانک ٹکرا گئیں، کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی پلاننگ نہیں تھی، اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا، وہ اچانک حادثہ ہو گیا۔ لیکن کیا یہ اچانک ہوا ہے؟ جو گاڑی اپنے گھر سے یا جس اسٹیشن سے چلی ہے وہاں سے 1 سیکنڈ پہلے چلتی یا 1 سیکنڈ بعد میں چلتی تو کیا یہ حادثہ ہوتا؟ راستے میں جس مقام پر چلانے والوں نے گاڑی کو بریک لگائی، آہستہ کیا، تیز کیا، اس سارے عمل میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی تو وہ لمحہ نہ آنے پاتا جب 2 گاڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ تو گویا گھر سے نکلنے سے لے کے اور یہاں تک جتنے مراحل آئے ہیں وہ سب اس واقعے کے لیے تیاری کا سامان کر رہے تھے۔ اب ہمیں واقعے کا اندازہ نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا، لیکن جب ہو گیا تو پتہ چلا کہ گھر سے چلنے کا وقت بھی واقعے کا حصہ تھا، درمیان میں مختلف موڑوں پہ موڑنا بھی اس واقعے کا حصہ تھا، کہیں تیز ہونا کہیں سست ہونا یہ بھی واقعے کا حصہ تھا۔ یعنی یہ واقعہ موجود تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارا علم اتنا نہیں تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ واقعہ کس شکل میں ظاہر ہوگا۔ اچھا، واقعہ ہو گیا تو اب وہ واقعہ وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب وہ حادثہ ہوا، اس حادثے میں کوئی شخص زخمی ہوا، کوئی شخص اس حادثے کے اندر اس دنیا سے کوچ کر گیا، تو اب بظاہر واقعہ تو ہو گیا، لیکن کیا واقعہ ہو گیا؟ ابھی دنیا سے جانے والے کے جو معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ کچھ بچے ہیں جن کی تعلیم و تربیت کی وہ فکر کر رہا تھا، اب وہ انتظام و اہتمام کرنے کا وسیلہ نہیں رہا۔ ایک گھر تھا جس کے لیے وہ ذریعہ معاش فراہم کرتا تھا، اب وہ وسائل نہیں رہے۔ اچانک اس گھر کے زندگی کے طور طریقے بدل گئے، پڑھنے والے پڑھ نہیں سکے، آرام سے رہنے والے اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار سکے۔ جب تک اس واقعے کے یہ اثرات موجود ہیں اس وقت تک واقعہ موجود ہے۔ اگر ایک نسل علم سے محروم رہ گئی اس حادثے کی وجہ سے تو اس کی جہالت جب تک موجود ہے نسل کی اس وقت تک وہ واقعہ موجود ہے۔ تو واقعہ ماضی میں بھی ہوتا ہے، رونما ہوتے وقت بھی ہوتا ہے،
اور اس کے بعد اپنے اثرات کی شکل میں بعد میں بھی رہتا ہے۔ کربلا ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے جو اس پورے زمانے کے ساتھ منسلک ہے، وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، وقوع پذیر ہونے کے بعد بھی موجود ہے۔ وقوع پذیر ہونے سے پہلے تیاری کا دور ہے، اور تیاری کا دور جب سے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب سے انسان کا وجود ہے، اس وقت سے واقعہ کربلا شروع ہو چکا ہے، اس وقت سے اس کی تیاری کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ مرحلہ ذہن میں لائیے کہ جس وقت قرآن مجید نے جو تفصیلات بتائیں کہ ایک شخصیت تھی، جب یہ کہا گیا کہ سب کوئی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ابھی انسان کو روح کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا گیا، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب ہم روح پھونکیں گے تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ روح پھونکی گئی، اب سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ پوچھا گیا کس لیے انکار کیا؟ اس نے سبب بتایا کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی یہ بات لاجیکل تھی یا نہیں تھی؟ بھئی جب بنانے والا بنا رہا ہے اور اس نے اپنے طور پر کوئی جز تخلیق، آگ بھی اسی کی تخلیق ہے، مٹی بھی اس کی تخلیق ہے، تو میں یا کوئی اور شخص جو مخلوق میں سے ہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ فلاں کے تخلیق کے جو اجزاء ہیں وہ سپیریئر ہیں اور دوسرے کے انفیریئر ہیں؟ یہ فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو خالق کا، وہ مٹی کو بنانے والا بھی وہی ہے، آگ کو بنانے والا بھی ہے۔ تو گویا شیطان نے اپنی جورسڈکشن سے باہر قدم رکھ کے خدا پہ اعتراض کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کو نکال دیا گیا اور کافر قرار دے دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ تو غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ خداوندی میں تیرا کوئی مقام ہو۔ تو نکلتے ہوئے اس نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ تجھے اپنی اس تخلیق پہ بڑا ناز ہے، خلافت جو دے رہا ہے دنیا کی، کائنات کا مستقبل یا کم از کم کرۂ ارض کا مستقبل تو اس کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دیکھنے میں تو تیری مخلوق نظر آتا ہے، لیکن یہ تیرا اطاعت گزار نہیں رہے گا، تو اس سے انحراف کرے گا۔ تو گویا اس وقت اللہ کو اپنی تخلیق پہ ناز ہے، اسے اعتماد ہے کہ جو میں نے بنایا ہے وہ اس قسم ایسا ہے کہ شیطان کو شکست فاش دے سکے۔ شیطان کو یہ احساس ہے کہ یہ ایسا ہے کہ اسے گمراہ کیا جا سکتا ہے اور صراط مستقیم سے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ گویا اب اللہ کو چیلنج کر رہا ہے شیطان، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کے قوتوں اور صلاحیتوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں اس انسان پہ اپنا اختیار حاصل کروں گا، اسے قابو میں اپنے لے آؤں گا اور اسے صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ اور اللہ کو یہ اعتماد ہے کہ یہ انسان سب نہ صحیح، ان میں کچھ منتخب بندے ایسے ہوں گے کہ جو شیطان لاکھ کوشش کرے انہیں صراط مستقیم سے نہیں بھٹکا سکتا۔ تو جس وقت یہ چیلنج ہو رہا ہے اس وقت واقعہ کربلا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس لمحے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جب انسان اللہ کے اس یوں کہیے کہ اللہ کا جو تصور ہے، اللہ نے جو خواب دیکھا ہے، یہ الفاظ شاید خدا کے ساتھ موضوع نہ لگیں، لیکن یہ کہ ہم اپنی زبان میں بات کو سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ڈیزائن کیا ہے اب انسانیت کو تخلیق کرتے ہوئے، جب اسے خلافت عرضی کا اعزاز دے رہا ہے خدا، یعنی اپنا نائب بنا رہا ہے، تو خدا کا نائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدا کی تمام قوتوں کو استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ جو نائب ہوگا وہ تمام تر خدائی قوتوں کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اتنے بڑے عہدے کو دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ خدا سمجھ رہا ہے، توقع رکھ رہا ہے نا انسانیت سے، اس توقع کو پورا کرنا، خدا کو یہ اطمینان ہے کہ میرا بنایا ہوا انسان اس توقع پہ پورا اترے گا، جو میرے نزدیک جو تصور ہے اس کو یہ حاصل کرے گا، اور شیطان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انسان ناکام ہو جائے گا اور یہ اس منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا، میں اسے گمراہ کر سکوں گا۔ تو وہ مرحلہ جب شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے، اور اس موقع پر کوئی انسان شیطان کی تمام قوتوں کو رد کر کے خدائی منصوبے کی تکمیل کا باعث بن جائے، تو گویا یہ ساری کائنات جو بن رہی ہے، سارا نظام بن رہا ہے، اس انسان کی خاطر بن رہا ہے۔ وہ جو مقصد خدا کو پورا کرے گا اس کے لیے یہ سارا نظام بن رہا ہے نا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کربلا وہ منزل ہے کہ جہاں شیطان کو شکست فاش ہوئی اور انسانیت نے اپنی عظمت کو منوا لیا، اس مقام کے اوپر
اس مقام کے بنیاد اس مرحلے میں پیدا ہوئی ہے جس وقت یہ چیلنج کیا جا رہا ہے. تو اس وقت سے کربلا کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور پھر یہ تیاری اس وقت کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرحلے پر جتنے بھی اللہ کی طرف سے ہادی آتے رہے وہ جو شیطانی قوتوں سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے. انبیاء اسی لیے آ رہے ہیں نا کہ وہ شیطانی قوتوں سے، جو نیگیٹو فورسز ہیں، ان سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اس قافلے کا سالار کون ہے. تو ہر ایک نبی کے ذمے ایک گویا یہ فریضہ ہے کہ تم اس کو یاد کرتے جاؤ، اس کے لیے جو کنٹریبیوٹ تم کر سکتے ہو وہ کرتے جاؤ. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ روایات نے بتایا، جس نے حضرت آدم کے وجود سے خبر دی، جن روایتوں نے حضرت آدم کے جنت میں رہنے اور وہاں سے نکلنے کی خبر دی، جس نے عالم بالا کے اس سارے مکالمے کی خبر دی، انہی ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب آدم جنت سے نکل آئے اور حوا سے ان کو جدا کر دیا گیا تو اب دوبارہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک مرحلے سے گزر رہے تھے کہ خدا کی تمام تر خوشنودی اور وہ نعمتیں جو پہلے حاصل تھیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں. ان سے کہا گیا کہ تم دعا مانگو، اور دعا مانگنے کے لیے کچھ نام سکھائے گئے کہ ان ناموں کو دہراتے رہو. جب وہ اس ناموں کو دہراتے تھے تو اس کے آخری نام پہ آ کے 5 نام تھے جن کو دہراتے تھے. حدیث میں یہ موجود ہے روایتیں کہ جب 5 ناموں کو دہراتے تھے تو آخری نام پر آ کر ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے تھے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے استقبال کا طریقہ خوشی اور جشن کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے استقبال کا طریقہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے. چنانچہ یہ بنیاد اس وقت قائم کی جا رہی ہے. حضرت آدم پوچھ رہے ہیں یہ کون سا نام ہے، اس شخصیت کا کیا کارنامہ ہوگا، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہوگی. ذہنی طور پر انسانیت کو پہلے دن سے اس مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس وقت سے گویا واقعہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور پھر اگر نوح کی کشتی کربلا میں پہنچ کر جھٹکے کھائے اور محسوس ہونے لگے کہ یہ بھنور میں پھنس گئی ہے اور شاید خدا نخواستہ غرق نہ ہو جائے، تو اس وقت بتایا جائے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ ہستی موجود ہے کہ جس جہاد کے تم سپاہی ہو، اس جہاد کا سپہ سالار وہ ہے، اس کا قائد و رہنما وہ ہے. تو یہاں پر تم سلامی پیش کیے بغیر، احترام کا مظاہرہ کیے بغیر تم نہیں جا سکتے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے جائیں. حضرت موسیٰ جب آئیں تو اس کے اندر جب وہ اپنی تورات میں جو ان کی کتاب قوانین کی کتاب ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ حکم دے کے جائیں کہ جب 7ویں مہینے کی 10 تاریخ آئے تو اس دن اپنی سوگواروں کی شکل بنانا. اور دیکھو اگر اس دن کسی نے خوشی منائی تو وہ اس جماعت سے باہر نکل جائے گا. وہ یعنی بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو دیندار لوگ ہیں یا حق پرست لوگ ہیں، ان کو بے دخل کر دیا جائے گا اس جماعت سے اگر اس دن انہوں نے غم منانے کے بجائے امور دنیا میں دلچسپی لی. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، ابھی یہودی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ جس کا 7ویں مہینے اس وقت کے کیلنڈر کے حساب سے رجب پہلا مہینہ تھا اور اس اعتبار سے محرم جو ہے وہ 7واں مہینہ پڑتا تھا. تو وہ 7واں مہینہ ان کا بھی لیونر کیلنڈر ہوتا تھا، اور اب بھی ان کا کیلنڈر جو ہے جو مذہبی کیلنڈر ہے وہ لیونر ہی ہے، چاند کی بنیاد پر ہی ان کے ہاں بھی مہینوں کا تعین ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں ذرا اس میں سختی پائی جاتی ہے، ان کے ہاں وہ اپنی مرضی سے تاریخوں کا تعین کر لیتے ہیں، لیکن نظام وہی ہے. تو اس میں کہا گیا 10 تاریخ کو تمہیں یہ اہتمام کرنا ہے. اب ابھی واقعہ نہیں ہوا ہے لیکن اس 10ویں تاریخ کے لیے یہ التزام، یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ قدرت پوری طرح سے تیاری کرتی چلی جا رہی ہے. ابھی اشارے ہیں، کنائے ہیں. یسع نبی کی کتاب ہے تو اس میں کہا گیا کہ شمال کی جانب اللہ کی طرف سے ایک فدیہ مقرر کیا گیا ہے کہ جہاں دریا کے کنارے کچھ پیاسے لوگ شہید کیے جائیں گے، وہ بے گناہ مارے جائیں گے. اور اسی کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک بچے کا ذکر کیا گیا کہ جس کی سوکھی زبان اس کے تالو سے لگی ہوئی ہے. اب یہ واقعات تاریخ میں بھی موجود نہیں ہیں لیکن یہ انسانی ذہن کو آمادہ کیا جا رہا ہے، کچھ حقائق سے باخبر کیا جا رہا ہے. یرمیاہ نبی کی ایک کتاب ہے، یہ
کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کی کتابیں ہیں تو اس کے اندر کہا گیا کہ اللہ نے اپنے لیے قربانی کا ذبیحہ مقرر کیا ہے فرات کے کنارے. اب یہ فرات کا تعلق یہودی تاریخ سے نہیں ہے. یہودی تاریخ کا تعلق اگر ہے تو پہلے تو یعنی یوں سمجھیے کہ دریائے نیل سے ہے ابتدا میں، اور اس کے بعد ان کی تمام زندگی جو ہے وہ گزرتی رہی فلسطین کے علاقے میں. نہ وہاں دجلہ ہے نہ فرات ہے. وہاں پر فرات کا تذکرہ ہونا یہ بالکل ایک غیر معمولی بات تھی جس کا یہودی اس سے کوئی ربط نہیں ہے. اس نوعیت کی پیشین گوئیاں ان کتابوں میں تھیں. پھر خود قرآن مجید نے آپ کو بتایا کہ ایک پیغمبر حضرت ابراہیم کے زمانے میں اب بات ذرا کھلنا شروع ہوئی، اب زیادہ واضح ہونے لگی. جیسے جیسے حادثے کا وہ لمحہ قریب آنے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اب وہ کچھ منظر سامنے آنے لگتا ہے. جب دوسری گاڑی بالکل سامنے آتی نظر آ رہی ہے تو لگتا ہے کہ اب یہ تصادم ہونے والا ہے. بس ویسی ہی صورتحال ہے کہ جیسے جیسے کربلا کا وہ لمحہ قریب آنے والا ہے اسی اعتبار سے اب باتیں ذرا زیادہ واضح، تصویر زیادہ واضح ہو رہی ہے. اور اس واضح تصویر کی وہ کیفیت ہے کہ حضرت ابراہیم کو اب یہ اہتمام کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو. اور جب وہ قربانی کا مرحلہ آیا اور وہ قربانی کی جگہ پہ دمبا آ گیا تو اس وقت بتایا گیا کہ یہ دمبا بھیجنے کا سبب یہ ہے کہ اب ایک ہمیں ذبح عظیم درکار ہے. اب یہاں پر بات کھل کے سامنے انسانیت کے سامنے آ گئی. اب واقعے کا تعین ہو گیا، اس کی وضاحت ہو گئی. گویا یہ سب کچھ تیاری ہو رہی ہے کربلا کی. کربلا بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے فضا بن رہی ہے. اور یہ تیاری کا پہلو ذرا حضرت ابراہیم کے واقعے کا تجزیہ کیجئے تو آپ کو بڑا دلچسپ سا انداز نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کربلا میں، جو حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کے سلسلے میں، وہ غور کریں کہ وہ ہے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالصتاً تیاری ہے، وہ واقعہ نہیں ہے، اصل واقعہ نہیں ہے. کسی واقعے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ فضا، ایک مشق، ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ہوا کیا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. میں اس کی وضاحت یوں کر سکتا ہوں کہ یعنی ہمیں ہر ملک کے اندر فوج ہوتی ہے اور اس فوج کو میدان جنگ میں یوں ہی نہیں بھیج دیا جاتا. ہر فوجی کو مخصوص تربیتی اس سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنے فن کے اندر یعنی اپنے اسلحے کو استعمال کرنے اور استعمال کرنے کا موقع اور طریقہ ان سب کو سیکھنے کے لیے ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. وہ پروسیس جتنا صحیح ہوگا، جتنا بھرپور ہوگا، جتنی وہ مشق زیادہ ہوگی، اسی اعتبار سے وہ جب اصل واقعہ پیش آئے گا اس وقت وہ جنگ کا بہتر مظاہرہ کر سکتا ہے. جو جتنا بہتر ٹرینڈ ہوگا اتنا زیادہ وہ میدان جنگ کے اندر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ باقاعدہ زمانہ امن ہے، کہیں دشمن کا وجود نہیں ہے، لیکن ایکسرسائزز کی جاتی ہیں. تو ایکسرسائزز میں ہوتا یہ ہے کہ فوج کو ہی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کے بعد اب باقاعدہ وہ تمام باتیں ہوتی ہیں کہ جو جنگ کے اندر ہوتی ہیں. فرض کیجئے کہ سائرن بجا جو اس بات کا اعلان ہے کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے. اب وہ سب نے اپنے لیے جو دفاعی نظام ہے وہ بھی اس نے بھی کام شروع کر دیا. جو دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے صورتیں ہیں وہ بھی اختیار کر لی گئیں. اب اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ باقاعدہ فائر بھی کیے جائیں، جہاز بھی آئیں، بمباری بھی ہو، سب اس میں زخمی بھی ہو رہے ہیں. بعض اوقات ایکسرسائزز کی خبریں اخباروں میں یوں چھپتی ہیں کہ فلاں فریق نے دوسرے فریق کے اتنے آدمی مار دیے، اتنے آدمی گرفتار کر لیے گئے. یعنی یہ سب تفصیلات چھپ رہی ہیں. نہ کہ کوئی مارا جاتا ہے اور نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ باقاعدہ روز اعداد و شمار جمع ہوتے ہیں. جب ایکسرسائز کے اختتامی مرحلہ آتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے بس اب دونوں الگ الگ ہو جاؤ. یعنی یہ جو جنگ تھی مصنوعی جنگ تھی، اب اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے ہاں بھائی تم لوگوں نے بڑی کامیابی سے مشق کو پورا کیا ہے، اب جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنے تک محفوظ رکھو، اسے اگلے زمانے میں استعمال کرنا. یہ مشق کی صورت ہے. اب ذرا غور فرمائیے یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ کیا ہے. ایک رات سو رہے ہیں، اچانک یوں سمجھیے کہ عالم خواب میں سائرن بجنا شروع ہوا. یعنی ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. چونکہ منشاء خدا بندی سے واقف ہیں،
اس خواب کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دشمن حملہ کرنے والا ہے شیطان، اور اس کے مقابلے میں مجھے راہ خدا میں قربانی پیش کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کہتا ہے جو حکم ملا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیجئے۔ اب حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں، راستے میں 3 محاذ ہیں، ایک جناب حاجرہ ہیں ماں کی حیثیت سے، ایک جناب اسماعیل ہیں جن کو قربان ہونا ہے، ایک حضرت ابراہیم ہے جن کو قربان کرنا ہے۔ تو تینوں مقام پر شیطان سامنے آتا ہے، وہ حضرت حاجرہ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان تمام مرحلوں پر وہ اس کو رد کرتے جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ بھی واپس بھیج دیتی ہیں، حضرت اسماعیل بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی آپ مینا میں جا کے وہ تینوں شیطانوں کے مقامات پر باقاعدہ ان پر سنگزنی کرتے ہیں۔ وہ سب اس لیے ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا، وہ شیطان وہاں پر، یعنی شیطان ہمیں بھی بہکاتا ہے لیکن اس طرح نہیں بہکاتا کہ وہ سامنے آئے اور پھر اس کو کنکر مار کے پتھر مار کے اپنے سے دور کیا جائے، لیکن اس مرحلے پہ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لٹا کر اب حضرت ابراہیم جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو اپنی آنکھوں پہ حضرت ابراہیم پٹی باندھتے ہیں، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ اہتمام کیوں ہے؟ اگر پٹی نہ باندھی ہوتی تو اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آ گیا ہوتا تو پھر چھری کا چل جانا بالکل یقینی، یعنی اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ چھری چل جاتی۔ اس لیے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کی جگہ دمبا لیٹا ہوا ہے تو اس کو ذبح کرنا کون سا مشکل کام ہے، وہ تو شاید ہم اور آپ بھی کر لیتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی کہ اب جب اگر گردن کٹی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ اسماعیل سمجھ کر ابراہیم چھری چلا رہے تھے، دمبا سمجھ کے چھری نہیں چلا رہے تھے۔ ادھر حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے کہ اگر کچھ دیر کے بعد اسماعیل الگ نظر آئیں اور یہاں پہ دمبا لیٹا نظر آئے تو تمہارا شک کا شکار ذہن یہ نہ سوچے کہ جوان بیٹا تھا، باپ کے بوڑھے باپ کے ہاتھوں سے اپنے کو آزاد کرا کے الگ ہو گیا اور کسی دمبے کو وہاں پہ پکڑ کے لٹا دیا، اور اس طرح سے اسماعیل نے تو کیا قربانی دی، انہوں نے تو اپنے کو بچا لیا۔ تو اس لیے ان کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور حضرت ابراہیم کی بھی آنکھ پہ پٹی باندھ دی گئی۔ یہ سب کچھ کر چکے، اب جو کر چکے تو اب اس کے بعد جب پٹی کھولی تو دیکھا ابراہیم اسماعیل سامنے کھڑے ہنس رہے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر یہ نظام قدرت کے پرانے طریقوں کے بالکل برعکس تھا، اس لیے کہ خدا خلوص سے پیش کی گئی قربانی کو قبول کرتا تھا، اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی جو پیش کی جاتی تھی وہ بارگاہ اعزدی میں جہاں بھی محبت کے نام پر قربانی دی جائے گی وہاں قربانی کی قبولیت اس کا بچ جانا نہیں ہے، اس کا صرف ہو جانا ہے۔ اگر آپ نے مہمان کو بلایا ہے کسی عزیز دوست کو اور اس کے لیے بہت سے کھانے پکائے ہیں کہ وہ اس کی تواضع کی جائے، اب وہ مہمان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، سب کچھ بچ گیا، جو کچھ آپ نے تیار کیا تھا وہ سب کچھ بچ گیا، لیکن بتائیے کیا یہ بچ جانا خوشی کی بات ہے یا دوست بیٹھتا اور ہر چیز کھا جاتا اس میں زیادہ خوشی کی بات ہوتی؟ جب محبت سے کوئی چیز نظر کی جائے تو اس نظر کا صرف ہو جانا ہی محبت کی کامیابی ہے، اگر وہ بچ جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو بچایا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جناب جہاں خلوص سے نظر پیش کی جاتی ہے وہاں اس کی قبولیت ہی یہ ہے کہ جس کو پیش کی جائے وہ اس میں سے کچھ چھوڑے نہیں، سب کو وصول کر لے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ قربانی دے رہے ہیں، اپنے خلوص کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا بیٹا مجھے بڑا پیارا ہے، دعائیں مانگ مانگ کے اس بیٹے کو حاصل کیا ہے تو یہ بچ جائے، یہ کبھی حضرت ابراہیم کے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ لفظ اسماعیل جو ہے نا، اسما کے معنی ہے سن لینا، اور اللہ نے سن لیا،
دعا مانگی تھی کہ پروردگارہ اولاد دے دے، تو اب چونکہ دعاؤں کے نتیجے میں اولاد ملی تھی اس لیے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا ہے۔ تو اب وہ جو دعاؤں کے منتوں کا نتیجہ ہو، اس بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ کاش میرا بچہ اس مرحلے پر اللہ اس کی حفاظت کر دے، یہ بچ جائے، یہ خیال آ سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم کو اپنے خلوص پر پورا یقین تھا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ پیش نظر وہ خدا ہے کہ جس نے یہ نعمت عطا کی ہے، اگر اس نے مانگی ہے تو اب مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو پیش نہ کروں بارگاہ عزتی میں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹا سلامت ہے تو دل میں احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ، یہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اندر آخر کیا کمی رہ گئی جو تو نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے اوپر اب تسلی دی گئی کہ ابراہیم، تم نے جو کچھ تم سے کہا گیا تھا تم نے اس کو پورا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو پروردگارہ پھر یہ کیا ہے؟ اگر میں نے بھی سب کچھ کیا ہے اور وہی کچھ کیا ہے جو تو چاہتا تھا، تو پھر یہ سب بچ کیسے گیا؟ یہ اس کی حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا، ابراہیم تو نے اپنا کام پورا دکھایا، تجھے تو در حقیقت ہم تجھ سے مشق کروا رہے تھے۔ مشق کیوں کروا رہے تھے؟ ہمیں اس کی نسل سے ایک ذبح عظیم لینا ہے، لیکن اس ذبح عظیم کے لیے تیاری آج سے شروع ہو جائے۔ تو یہ چنانچہ مشق تھی جو اس ذبح عظیم کے حصول کے لیے تھی۔ اور یہیں بزرگان محترم ایک بڑا بنیادی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم محرم کیسے، اس محرم کی تقریبات کو یا اس محرم کے جو مراحل ہیں ان کو کیسے گزاریں، کیسے منائیں ان دنوں کو؟ اس مرحلے پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جب کوئی چیز مشق کے طور پہ کی جاتی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی مرحلہ آئے تو مشق میں ان باتوں کو دہرایا جائے۔ اسلحہ کیسے استعمال کیا جائے، کیسے چلایا جائے، کیسے فائرنگ کی جائے، کیسے دشمن کو وہ منصوبہ بندی کی جائے، ان سب چیزوں کو دہراتے جائیے تو مشق ہے۔ اور جب میدان جنگ میں جا کے سچ مچ فریق مخالف سے جنگ کی جا رہی ہے، خون بہ رہا ہے، تو وہ براہ راست وہ واقعہ ہے جس کے لیے مشق کی جا رہی تھی۔ اصل جنگ وہ منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے مشقوں کا راستہ، ایکسرسائزز کا راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو ایکسرسائزز میں ایکسرسائز کے ایکشنز کی ریپیٹیشن درکار ہے، اس کو تو ہم ایکسرسائز کہیں گے۔ اور جہاں واقعہ ہو جاتا ہے، اب آپ لوگوں نے تو جنگ سوائے وہ ایک جنگ آزادی کے یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے جب ان لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے، ایک لڑائی اس وقت ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کو دور سے دیکھنے کا موقع ملا تھا، پرل ہاربر سے بات آگے نہیں بڑھی تھی، لیکن اس کے باوجود کئی مقامات پر اس نوعیت کی علامتیں قائم کی گئیں جو دوسرے جنگ عظیم میں جو فوجی مارے گئے، جو شہری مارے گئے، ان کی یادگار کے طور پر۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مشقیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو جنگ کے اندر کیا جاتا ہے، اسے دہراتے ہیں۔ لیکن جب اصل جنگ کی یادگار کا مرحلہ آتا ہے تو اس کو کیسے منایا جاتا ہے کہ اس دن جو مقامات معین کیے جاتے ہیں کہ یہ یادگاریں ہیں جنگ کی، وہاں پہ جا کے پھول چڑھائے جاتے ہیں، میٹنگ سیمینارز ہوتے ہیں جس کے اندر اس جنگ کے واقعات کا اعادہ کیا جاتا ہے، جو اس جنگ کے ہیروز ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے عزیزوں متعلقین اگر کہیں موجود ہیں تو ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دن ہوتا ہے ان کارنامہ کرنے والوں کے کارنامے کے بیان کا دن، ان کے عظمتوں کا تذکرہ، ان کے لیے احترام وقف کرنے کا ذریعہ، اور مشق کے اندر واقعات کو دہرانے کا عمل ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ جہاں تک حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جتنے عمل کیے تھے ان سارے اعمال کو دہراتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ حضرت حاجرہ کی صحیح کا عمل بھی ہوتا ہے، مینا میں لے جا کے قربانی کرنے کا بھی عمل ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں غور و فکر کرنے کا مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو دہراتے رہو۔ اگر وہاں نہیں رہتے، سرزمین مکہ میں موجود نہیں ہو، تو جہاں بھی ہو تو کم از کم قربانی کا عمل سر انجام دے کے اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے تیار رکھو کہ خدا اگر تم سے قربانی کا تقاضا کرے تو دے سکو۔ یہ سب کچھ مشق کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب کربلا کا اگر واقعہ بھی مشق کا حصہ ہوتا، ایکسرسائز ہوتا، تو اس کو بھی دہرایا جاتا۔ ہم کربلا کو نہیں دہراتے، کربلا کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں،
وہاں پر احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے کارناموں کا بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا تھا وہ کربلا کے لیے تیاری تھی، وہ اپنے طور پر عمل نہیں تھا، وہ محض ایک ایکسرسائز تھی تاکہ وہ ذہن انسانی اس مقام پہ آ سکے کہ خدا جب قربانیاں طلب کرے تو قربانیاں پیش کی جا سکیں۔ پھر وہ واقعہ جو 10 محرم کو اذان حضرت علی اکبر سے شروع ہوا اور سر حسین علیہ السلام کے نوک نیزہ پہ بلند ہونے کے ساتھ وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اب اثرات کا دور شروع ہوا، تو وہ اثرات اتنے مسلسل ہیں کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جو اثرات کربلا سے خالی ہو، اور قیامت تک کوئی زمانہ نہیں ہوگا جو جس انداز سے کربلا اثر چھوڑ رہا ہے، جیسے اس کے انسانی معاشرت پر، انسانی زندگی پر، انسانی سوچ پر جس طرح سے کربلا اثر انداز ہو رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ کربلا کا اثر قیامت تک جاری رہے گا۔ اور قیامت تک کی حد تو میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ قیامت تک کی حد انسانیت کے مشاہدے میں ہے، ورنہ کربلا اس کے بعد بھی قائم رہے گا۔ قبر کی منزلوں پہ بھی کربلا ہے، میدان حشر میں بھی کربلا ہے، میدان حساب و کتاب میں شفاعت کے وسیلے کے طور پہ بھی کربلا ہے، جنت کی منزلوں تک کربلا ہے۔ گویا ہر مرحلے پہ کربلا ساتھ رہے گا۔ تو جو ابتدائے نسل انسانی سے جو واقعے کی بنیاد پڑی ہو اور جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری دنیا کی آخری منزل تک جاری ہو، وہ واقعہ کبھی منقطع نہیں ہوا، ہم سے لا تعلق نہیں ہوا۔ ہم اس واقعے کے سامنے گزر رہے ہیں، وہ واقعہ اپنے طور پر مستقل طور پہ موجود ہے۔ اب اس واقعے کی یادگار منانا کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا جائے اس عظیم کردار کو کہ جس نے یہ اہم مقصد، یہ گول اچیو کیا ہے۔ یہ وہ انسانیت کا گول ہے کہ جس کو اچیو کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ وہاں امام حسین اور ان کی جماعت نے اس مقصد کو حاصل کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اب انسانیت کے سپرد یہ فریضہ ہے کہ تمہارے سامنے دیکھو ایک شخصیت نے اس منزل کو حاصل کر کے دکھا دیا۔ بشریت کی معراج کی منزل کا نام ہے کربلا، جہاں انسان اس سے بلندتر مقام انسانی کمالات کا اور کوئی نہیں ہو سکتا جتنا کربلا کے اندر دکھایا گیا ہے۔ بس اس مقام کو اب ماڈل کے طور پر انسانیت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب انسانیت کی ساری تگ و دو یہ ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ وہ اس جو یہ آئیڈیل فراہم کیا گیا ہے اس کو اچیو کر کے دکھائے، اس کی طرف قدم بڑھائے۔ شاید کیا یقیناً تمام انسانیت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جو کربلا کا مقام ہے۔ وہ کائنات کا وہ لمحہ ہے کہ جو اپنی نوعیت میں کوئی اس کی مثال کا امکان نہیں نظر آتا، اتنے کامل افراد کا اجتماع۔ لیکن انسانیت کم از کم اس راستے پہ سفر تو کر سکتی ہے، ادھر اپنے قدم تو بڑھا سکتی ہے۔ بس وہ منزل کہ جب پوری انسانیت اس سمت بڑھنا شروع کر دے گی، وہ انسانیت گویا اپنے گول کو اچیو کر لے گی، پوری انسانیت۔ تو وہ کربلا عظمت کا وہ مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کربلا کی عظمت اور اہمیت سے واقف تھے، تو جیسے جیسے کربلا قریب آتا جا رہا ہے، کربلا کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ وقت واقعہ جب قریب آتا ہے تو لب و لہجہ بھی واضح ہو جاتا ہے، صورتحال بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ابھی نہیں ہوتا تب بھی اندازہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ وہ صورتحال کربلا کی بھی ہے۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں اشارے موجود ہیں، ہندوؤں کی جو ویدوں کی کتابیں ہیں ان میں بھی کربلا کا ذکر موجود ہے۔ کتاب مقدس، یہ جس کو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، دونوں کے اندر یہ اس نوعیت کے اشارے موجود ہیں جو کربلا کے حوالے ہیں۔ انبیاء کی اور کتابوں کے اندر بھی، زرتشت کی کتاب اوستا کے اندر بھی کربلا کا حوالہ موجود ہے۔ ہندوؤں کی پرانوں میں باقاعدہ ان کی مذہبی کتابوں میں 3 کیٹیگریز کاؤنٹ کی جاتی ہیں، وید ہیں، پران ہیں، اپنشد ہیں۔ تو پران جو ہیں ان کے اندر باقاعدہ ایک مہادیو اور پاربتی کا ایک واقعہ تفصیل سے بیان ہوتا ہے، جس میں انسانیت کے دنیا میں آنے اور ان کے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کربلا کی بہت تفصیل موجود ہے۔ اب آپ حضرات کے لیے زحمت کا باعث ہوگا میں عرض کروں کہ اس مسئلے پر کہ ہندوؤں میں اسلام سے متعلق کوئی پیشین گوئی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد سب سے پہلا کام
ایک صاحب تھے عبد الرحمن ان کا نام تھا، 17ویں صدی کے آدمی ہیں، 1600 سم تھنگ میں وہ ان کا وجود تھا. انہوں نے کتاب لکھی میرات الحیوانات، اور یعنی حیوانات کا زندہ وجودوں کا آئینہ، مرر آف یعنی لیونگ تھنگس. اس کے اوپر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے. اس میں وہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ انسانیت اور دوسرے حیوانوں کے متعلق، مستقبل کے متعلق کہا گیا ہے، وہ ان کو جمع کیا جائے، ان باتوں کو. اور وہ بھی کہاں کہا گیا ہے؟ مقدس کتابوں میں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر اس وقت خصوصیت سے ہندوؤں کی کتابیں تھیں. ہندوؤں کی بیشتر کتابیں سنسکرت زبان میں تھیں، اور سنسکرت زبان تک رسائی جو ہے وہ عام آدمیوں کی نہیں تھی. وہ مقدس زبان سمجھی جاتی تھی اور اسے عام آدمی نہیں سیکھ سکتے تھے. تو ان عبد الرحمن صاحب نے اہتمام یہ کیا کہ انہوں نے ہندوؤں کا روپ دھارا، اور اس کے بعد پنڈتوں کے پاس جا کر اپنے کو بھی ایک پنڈت ظاہر کر کے انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس ٹیکسٹ کے ساتھ بہت سی چیزیں اپنی کتاب میں نقل کیں. وہ کتاب تو ناپید ہے، ہماری نظر سے آج تک وہ کتاب نہیں گزری. لیکن 1911 میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے بشارت احمدی. لکھنے والے تھے ایک صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب، جلال الدین ان کے والد کا نام تھا. تو وہ اس زمانے میں کتابوں کے ٹائٹل پر کچھ تفصیلات ایسی دے دی جاتی تھی کہ اس کے اندر کتاب میں کیا ہے، کانٹینٹس کیا ہیں، وہ سب فرنٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میں مولوی عبدالعزیز ابن جلال الدین چشتی، حنفی، قادری وغیرہ جو ان کے مذہبی حوالے تھے، وہ سارے حوالے دے کے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بیان ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا. ہندوؤں اور عیسائیوں کی کتابوں سے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کی پیشین گوئیاں، ان کے خاتم النبیین ہونے کی پیشین گوئیاں، اور دل بند رسول بطول فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے واقعات کی تفصیلات ان کتابوں میں جو موجود ہیں، وہ اس کتاب یعنی اس کو میں نے اس میں جمع کیا ہے. اب اس کتاب کے اندر کیا ہے، یہ تو بات کی باتیں ہیں، یہ چھوڑیے، کہاں ان تفصیلات میں جائیے گا. صرف اتنی سی بات پیش نظر رکھیے. لکھنے والا کہہ رہا ہے میں حنفی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، جو اس کے مسالک ہیں اس کا اظہار کر رہا ہے. حنفی العقیدہ شخص ہے. جب وہ پرانی کتابوں کو ٹٹول رہا ہوگا تو اس کے سامنے ہیروز کی ایک فہرست، اس کے اپنے ہیروز بھی ہیں، اور اس کی بڑی خواہش یہ ہوگی کہ کہیں ان ہیروز کا تذکرہ مل جائے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پرانی کتابوں میں 2 پیشین گوئیاں ملیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، ان کے نبوت کی، اور دوسرے واقعہ کربلا کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام کوششوں کے باوجود اس کے کسی ہیرو کا تذکرہ نہیں ملا، اور جو اشارے ملے وہ صرف ان 2 صداقتوں کے متعلق کہ ایک نبی آئے گا اور ایک واقعہ کربلا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے 2 اہم ترین واقعات اگر تھے تو ایک آخری پیغمبر کا ظہور اہمیت رکھتا تھا اور ایک کربلا کا واقعہ اہمیت رکھتا تھا. تو اب وہ اس کے اندر پھر انہوں نے حوالے دیے ہیں، انہوں نے بھی سنسکرت کے اشلوک باقاعدہ اس کے اندر نقل بھی کیے ہیں، اصل متن بھی، اور اس میں بہت کچھ پیشین گوئی میں بڑے واضح انداز کی پیشین گوئیاں ہیں واقعہ کربلا کی بھی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی. حتیٰ کہ نام تک موجود ہے، محمد نہیں بلکہ مہامت. اب مہامت اور محمد میں جو صوتی ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے. بطور یہ مہادیو کوئی شخصیت ہیں جو انسان سے پہلے ہیں، وہ یعنی جنات میں سے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے جو اپنی شریک زندگی پاربتی کو ایک یعنی بتا رہے ہیں کہ اب ہمارا یہاں سے بائنڈ اپ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب یہ دنیا جو ہے یہ کسی اور کے حوالے کی جا رہی ہے، ایک نئی مخلوق آنے والی ہے. تو پاربتی پوچھتی ہیں کہ وہ کون ہوگی اور کیا ہوگا، وہ مخلوق کیا ہوگی، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ انسان ہوگا اور اس کی یہ صفات ہوں گی اور یہ خصوصیات ہوں گی. اللہ اس کو اپنی شکل پہ پیدا کرے گا اور اس کو ان تمام چیزوں سے مزین کرے گا، سجائے گا، جو اس کی اپنی صفات ہیں وہ اس کے اندر رکھے گا اور اسے اس دنیا کا نظام دے کے بھیجے گا.
تو اسی کے اندر آخری زمانے میں ایک شخصیت پیدا ہوگی جن کا نام مہامت ہوگا، اور وہ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر رائج کریں گے۔ اور پھر حضور کے متعلق زندگی کے کچھ واقعات، ان کے ہجرت کرنے کا تذکرہ، یہ سب واقعات بیان کیے گئے۔ پھر کہا گیا کہ ان کی ایک بیٹی ہوگی جو جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، جو یعنی صدیقہ یا صادقہ ہوگی، یہ حیثیت ہوگی، اور اس کے 2 فرزند ہوں گے، اور ان فرزندوں میں سے ایک بھی 2 کی دونوں شہید کیے جائیں گے، اس میں سے ایک کو زہر سے مارا جائے گا، اور ایک کو تفصیل بتائی گئی ہے کہ ایک دریا کے کنارے پیاسا کہ وہ بچوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اس کے سارے گھرانے کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تو اب ان تفصیلات کا بیان کرنا گویا یہ ظاہر ہے کہ جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، یہ ایک دفعہ میں نے ایک اپنے یہاں کے مذہبی عالم تھے مولانا کوثر نیازی صاحب، ہمارے یہاں وزارت سے بھی وابستہ رہے ہیں، تو مسلکاً اہل سنت کے بڑے ممتاز شخصیتوں میں سے تھے۔ ان سے میں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ پیشین گوئیاں ہیں کیوں؟ یعنی کوئی اللہ وہ جوتش کی دکان تو نہیں ہے، کوئی جنتری تو نہیں شائع کر رہا کہ اس کے اندر یہ بتائے کہ یہ سال کیسا گزرے گا یا دن کیسا گزرے گا۔ اگر وہ پیشین گوئیاں کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تو صرف چونکہ معاملہ وہیں تک نہیں تھا، قرآن مجید نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم کے حوالے سے تو کیا۔ سورہ فجر کو اٹھا کے دیکھیے تو ایک عجیب و غریب قسم کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اچھا، جہاں بھی قسمیں قرآن مجید میں کھائی گئی ہیں اس کا مقصد کسی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ فجر کی قسمیں ہیں، قسمیں کیا ہیں؟ بل فجر، قسم ہے صبح کی، بل لیال عشرن، اور قسم ہے 10 راتوں کی، بل لیل اذا یسرن، اور اس رات کی جو ان 10 راتوں کے بعد آئی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی گئی، جیسے رات بیتتی چلی گئی۔ اور پھر والشفع والوتر، قسم ہے ایک تنہا کی اور قسم ہے ایک جوڑے کی۔ یہ سب کہہ کے کہتا ہے حل فی ذالک قسم الذی ہجرن، کیا یہ قسمیں صاحبان عقل کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ قسمیں صرف قسموں کے لیے کھائی گئیں، اور پھر عقل انسانی کو چیلنج کیا گیا۔ اب بتائیے کہ کون سی وہ صبح ہے، کون سی 10 راتیں ہیں، کون 10 راتوں کے بعد گزرنے والی قیامت کی 11ویں رات ہے جس کے لیے قسم کھائی جائے؟ یہ اور کون سا وہ جوڑا ہے، وہ حسنین کا جوڑا ہو یا حضرت عباس اور حضرت امام حسین کا جوڑا ہو، یہ کوئی جوڑا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کسی تنہا کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ غالباً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ تنہا ہے جو کھڑا کہہ رہا تھا میدان میں، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ تمام قسموں کا کسی ایک واقعے میں موجود پذیر ہونا، لوگوں نے بہت باریکیاں پیدا کی، صاحب اس سے ذی‌الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں اور اس سے عید کی صبح مراد ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن مختلف جگہوں سے چیزیں لے کے آئے اور اس کو جمع کیا کہ شفع اور وتر جو ہے نماز شب میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں شفع کے نام سے اور وتر کے نام سے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ مختلف مقامات سے اس قسموں کے اجزاء کو چن کے ایک جگہ جمع کیا۔ کسی ایک جگہ اگر ان تمام چیزوں کا اجتماع دیکھتے ہیں تو وہ کربلا ہے، جہاں ساری قسمیں ملتی ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ وہ قسمیں عقل انسانی کے لیے بہت بڑا سوال ہیں، کربلا عقل انسانی کا مسئلہ ہے، عقل انسانی کے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عظیم مرحلہ، اور سامعین محترم بس بات کو ختم کروں کہ یہ عظیم مرحلہ اتنا عظیم تھا کہ دور والے لوگ نہ پہچان سکیں، لیکن جتنا واقعے سے قریب ہوتے جا رہے تھے وہ واقعے کی اہمیت سے آگاہ تھے، اور گھر میں اس انداز سے تذکرہ اس واقعے کا ہوتا تھا جیسے ایک بالکل کل کی طے شدہ بات ہے کہ ایک واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ انسانیت کی انتہائی عظمت کا واقعہ ہوگا۔ اس لیے کیفیت یہ تھی کہ اور مائیں جب گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے تو دعائیں کرتی ہوں گی کہ خدا ان کو طول عمر دے، ان کو زندگی میں کامیابی دے، لیکن بنی ہاشم کے گھر کی عورتیں، ان کو بچہ ملتا تھا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی تھی پروردگارا اس بچے کو اپنے کربلا کے لیے منتخب کر لے، اس کو کسی طریقے سے اس قابل بنا دے کہ یہ اس عظیم کارنامے کا حصہ بن سکے جس کا نام کربلا ہے۔ جتنی شدت سے اس کربلا کا انتظار تھا، اس گھرانے کے اندر دنیا کسی بہت اچھی بات کا بھی انتظار اس طرح سے نہیں کرتی جیسے یہ لوگ اس قربانی میں حصہ دار بننے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ آیا نا، جب سن 60 ہجری میں رجب کا مہینہ آیا تو امام حسین علیہ السلام، ویسے بھی زندگی میں آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک سنجیدہ شخصیت
بہت کم ہنسی مذاق سے آپ کا کبھی تعلق نہیں رہا، پروقار شخصیت تھی آپ کی، لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے 60 ہجرہ کے میں، تو اس میں اب امام کا رویہ کچھ تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ یا روضہ رسول پہ گزرتا ہے یا جنت البقیع میں گزرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نانا اور نواسے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے جو درپیش ہے۔ اب جب رویے میں تبدیلی آئی تو وہ بیویاں جو یہ جانتی ہیں کہ حسین اس عظیم واقعے کا مرکزی کردار ہے اور وہ یہ تمنا رکھتی ہیں کہ ان کی اولاد بھی اس کے اندر شریک ہو سکے، ان کے لیے اب ایسا لگا کہ یہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے اور شاید وہ کربلا قریب آ رہا ہے، یہ ماؤں کو احساس ہونے لگا۔ اب ہر وقت ہر بیوی کی نظر امام کے ایک ایک عمل پہ ہے۔ ایک دن دیکھا یہ کہ امام مسجد سے اچانک تشریف لائے اور آتے ہی زینب سے فرمائش کی، بہن زینب ذرا نانا کا امامہ تو لانا۔ اچھا یہ امامہ جو تھا، نانا کا امامہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پہ باندھنے والی پگڑی جو تھی، وہ یوں سمجھیے کہ اس گھر کا ایک سب سے بڑا تبرک ہو سکتا تھا، اس گھرانے کی بڑی قیمتی چیز تھی، اور یہ جب کوئی بڑی مہم درپیش ہوتی تھی تب یہ امامہ سر پہ باندھا جاتا تھا، اور وہ بھی بزرگ خاندان اپنے سر کے اوپر باندھتا تھا جب کوئی بڑی بات ہو رہی ہوتی تھی۔ اب جو کہا کہ نانا کا امامہ لاؤ، بہن گئی، تعمیل ارشاد کیا، نانا کو امامہ لا کے دے دیا، لیکن جرت نہیں ہوئی کہ یہ پوچھیں کہ آج اس امامے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ حسین نے امامہ باندھا گھر سے۔ اچھا بہن میں جا رہا ہوں، باہر قدم رکھا تھا کہ ایک مرتبہ کھلبلی سی مچ گئی۔ زینب نے آواز دی، اونو محمد اب اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں ہو، جاؤ ماموں کے ساتھ جاؤ، ماموں جہاں بھی جا رہے ہیں۔ قاسم کی ماں نے قاسم کو آواز دی، علی اکبر کی ماں نے کہا بیٹا اب تو باپ کے برابر کا بے جوان ہو چکا ہے اور باپ تنہا باہر جا رہا ہے، تم ساتھ جاؤ۔ ماؤں نے بچوں کو بلا کے حسین کے ساتھ کیا، بس ایک جوان تھا جس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک جوان تھا جسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر حسین نے قدم باہر نکالا، ادھر عباس گھر سے باہر نکل گیا۔ اب اس انداز سے یہ چلے، آگے حسین ہے، پیچھے پورا قافلہ چل رہا ہے، بنی ہاشم کے جوان چل رہے ہیں۔ کبھی اس انداز سے مدینے والوں نے بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو جمع نہیں دیکھا تھا۔ یہ یوں ایسا لگا جیسے آسمان سے کہکشاں اتر آئی ہو، چاند ستارے چل رہے ہوں، سارے لوگ اپنے کام چھوڑ کر ان سارے جوانوں کو دیکھنے لگے۔ میں کہوں گا مدینے والوں جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد یہ چہرے نظر نہیں آئیں گے، دوبارہ اس طرح نظر نہیں آئیں گے۔ یہ قافلہ گیا، قافلہ جا کے جو کچھ بھی واقعات ہوئے وہاں سے واپس آیا، ولید کے دربار تک گئے امام اور وہاں سے واپس آئے۔ اب جتنے ساتھ گئے تھے وہ اپنے حجروں میں چلے گئے۔ حسین علیہ السلام آئے، امامہ اتارا، زینب کے حوالے کیا، بھیا کیا بات ہے؟ اب زینب نے سوال کیا، بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن سفر درپیش ہے۔ سفر؟ ایک مرتبہ زینب نے سر سے پیر تک حسین کو دیکھا، کہا بھیا وہی سفر؟ بس یہ وہی کہنا تھا۔ حسین نے سر جھکا کے کہا ہاں وہی سفر۔ ایسا لگا جیسے زینب بدل گئی، یہ جملہ کہ وہی سفر درپیش ہے، زینب تبدیل ہو گئی۔ اچھا بھیا وہی سفر درپیش ہے، بس جاؤ تم باہر کے انتظامات سنبھالو، میں اندر کے انتظامات سنبھالتی ہوں۔ اب ایک بیوی کو ہدایت جاری ہے، دیکھو ام فروا چلنا تو ہے، تمہیں بھی اس سفر میں ساتھ چلنا ہے، دیکھو بھائی حسن کے امامہ رکھ لینا، بھائی حسن کے ابا رکھ لینا، ہو سکے تو دولہا بنانے کا سامان بھی رکھ لینا۔ جناب رواب سے کہا جا رہا ہے دیکھو علی اصغر کا جھولا بھی ساتھ چلے گا، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جھولا بھی ساتھ لے چلنا۔ ایک ایک چیز کی تیاری ہو رہی ہے، ایک ایک سامان جمع ہو رہا ہے۔ ادھر حسین باہر اپنے سفر کے انتظام کر رہے ہیں، بہن اندر مصروف ہے۔ رات بڑھتی گئی، ہوتے ہوتے حسین سارے کاموں سے فارغ ہو کے اب جب گھر میں آئے تو ایک مرتبہ زینب سامنے آ گئی، بھیا ابھی تک تو میں نے نہیں پوچھا تھا، اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ارادے کیا ہیں۔
منصوبے کیا ہیں؟ کہا مخاطب ہوئے کہ بہن صورتحال یہ ہے کہ اب اسلام کی بقا ممکن نہیں ہے جب تک جان قربان نہ کی جائے، اب قربانی کا مرحلہ ہے، مجھے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کرنی ہے۔ اچھا بھیا جان قربان کرو گے، ٹھیک ہے، اسلام تمہیں نانا نے پالا ہی اس لیے تھا کہ ان کے اسلام کی حفاظت کے لیے اگر جان دینے کا وقت آئے تو جان دے دینا، بھیا تم جان دے دینا، لیکن اپنے اس بہن کو بھی کم نہ سمجھو، مجھے بھی کچھ میرے حوالے بھی کرو کام۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا بھیا دیکھو تم یہ عہد کر رہے ہو نا کہ تم اسلام کو بقا کے لیے جان دے دو گے، تم جان دے دو، تمہیں یہ زیبا ہے، یہ کام تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، تم بھی راہ حق میں اپنی جان کو قربان کر دینا، تمہارا کام ہے جان دے دینا، اور میں کیا کروں گی؟ میں یہ کروں گی کہ میں تجھے قیامت تک مرنے نہیں دوں گی۔ بھیا میں قیامت تک تجھے مرنے نہیں دوں گی۔ تم کیا کرو گی عورت ذات گھر میں بیٹھنے والی، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس مارکے میں تم کیا کرو گی؟ بس زینب کو جلال آ گیا، بھیا جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا وہی میرا باپ ہے، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، جس آغوش میں تم پلے اسی آغوش میں پلی ہوں، فرق اتنا ہے نا کہ تمہارے سر پہ بابا کا امامہ رکھا ہوا ہے تو میرا بھی سر معمولی نہیں ہے، میرے سر پہ ماں سیدہ کی چادر ہے۔ بھیا ایک وقت آنے تو دو، دیکھنا تم کربلا کی لڑائی تم لڑنا، جان دینے کے مرحلے تمہارے سپرد ہیں، باقی رکھنے کا مرحلہ میرے سپرد ہے، کربلا کے بعد کربلا کو زندہ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بہن بھائی میں کام تقسیم ہو گئے، بس امین محترم بات میری ختم ہو گئی، اگلے دن یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک دن تیاری میں گزرے، اس کے بعد قافلہ چلنے لگا، تو جب قافلہ چلنے لگا تو ایک اہتمام یہ تھا کہ ایک اونٹ آتا تھا تو کوئی آواز دیتا تھا یہ فلاں بی بی کی سواری ہے، فلاں بی بی اس کے اوپر سوار ہوگی۔ جب وہ معظمہ بڑھتی تھی تو اس کے جتنے قریبی عزیز ہوتے تھے، بیٹے بھائی، وہ بھاگ کے آتے تھے اور اس معظمہ کو سوار کراتے تھے۔ حضرت ام فروہ کی آمد ہوئی تو جیسے اعلان ہوا کہ ام فروہ آ رہی ہیں بیوہ امام حسن، تو 3 بیٹے آپ کے آگے بڑھے اور انہوں نے آ کے اپنی والدہ گرامی کو اونٹ پہ سوار کرایا۔ اسی طرح جناب ام لیلہ آئیں تو حضرت علی اکبر نے سوار کرایا۔ امام حسین ایک طرف بیٹھے ہوئے ان کے سوار ہوتے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں، بیویاں ایک ایک کر کے سوار ہو رہی ہیں، حضرت عباس چاروں طرف نظر رکھ رہے ہیں کہ کوئی بلندی کے اوپر آنے نہ پائے، کوئی اجنبی ادھر سے گزرنے نہ پائے۔ اتنے میں نہ معلوم کیا ہوا، ایک بی بی کا نام لیا گیا، بی بی کا نام آنا تھا کہ عباس نے پہرا چھوڑا، علی اکبر اپنی جگہ سے بھاگے ہوئے آئے، حسین مسجد سے کھڑے ہو گئے اور سب جمع ہو گئے، آؤ کون ہے بی بی؟ اب زینب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ علی اکبر نے آ کے ہماری کا پردہ ہٹایا، عباس نے زانو زمین پہ رکھا کہ شہزادی میرے پیروں کو سیڑھی بنائیے اور اس سے سوار ہو جائیے۔ حسین نے بازو پکڑا، ایک مرتبہ زینب نے تینوں کو دیکھا، بھیا حسین ہٹ جاؤ، بیٹا علی اکبر ہٹ جاؤ، اے بھائی عباس تم بھی چلے جاؤ، شہزادی پھر آپ سوار کیسے ہوں گی؟ ہم چلے جائیں تو سوار کیسے ہوں گی؟ کہا دیکھو یا تو وعدہ کرو کہ اس کے بعد کی ہر منزل پہ سوار کراؤ گے، وعدہ کرو کہ جب کربلا سے سوار ہونے کا وقت آئے گا تب تم ہی سوار کراؤ گے، اور اگر یہ وعدہ نہیں کر سکتے تو تم ہٹ جاؤ۔ کہا پھر آپ کو کون سوار کرائے گا؟ کہا بلاؤ سید سجاد کو، وہ آج بھی مجھے سوار کرائے، کل کربلا سے بھی مجھے سوار کرائے۔ سیالم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکروں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے توفیقات فکر و عمل میں اضافہ فرما۔ رب العالمین ہمیں ان ایام میں کربلا کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کربلا فہمی میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور کربلا شناسی کے بعد اس کو اپنے کردار میں ڈھالنے کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ بھی پوری کریں۔ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسانیت کا یہ عظیم کارنامہ تو نے ہماری تاریخ کا حصہ بنایا ہے، تو یقیناً اس تاریخ کے اس واقعے کی عظمت کا
لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انسانیت کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام اور حیثیت حاصل کریں۔ یا اللہ اس قوم کو اتنے بڑے واقعے رکھنے کے نتیجے میں ان فیوز و برکات سے مالا مال فرما کہ جو کربلا سے وابستہ ہیں۔ رب العالمین ہمیں زمانہ غیبت امام میں وہ فریضے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو نائب امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جو ہمیں امام کے موجودگی میں جو کام سر انجام دینا تھا وہ اب ہمیں اس صورت میں کرنا ہے کہ امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور ہمیں کربلائی بن کے دنیا کے سامنے اپنے کردار کی عظمت کو منوانا ہے۔ تو خدا ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ان ایام میں یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ذکر محمد و آل محمد ہم پورے خضوع و خشوع سے کر سکیں۔ یا اللہ اس ذکر میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہماری سماعتوں کو مستفید فرما، ہمارے دلوں کو اس سے متاثر فرما، ہمارے ذہنوں کو اس راستے پہ چلنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پائندہ باد اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا، اے ملک تیری خاک چہروں پر بہتر جب اٹھے، ملک تیری خاک چہروں پر بہتر جب اٹھے، لشکر اعدا کو ہیبت سے پسینے آ گئے، لشکر اعدا کو ہیبت سے پسینے آ گئے، کھینچ کر تلوار نکلے جب علی کے لاڈلے، روند ڈالا نخوت باطل کو قدموں کے تلے، پائندہ باد اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا، ہاتھ میں لے کر علمدار حسینی کا نشان، ہاتھ میں لے کر علمدار حسینی کا نشان، بڑھ رہے ہیں تیری جانب کارواں در کارواں، بڑھ رہے ہیں تیری جانب کارواں در کارواں، عقل
ثانی کو پہلے ہو تو لینے دو جواب، ایک دل جھک جائے گا خود تیرے قدموں پر جہاں۔ زندہ باد اے کربلا، زندہ باد اے کربلا، زندہ باد اے کربلا۔ اور راستہ ایمان کا اور دین حق کا چھوڑ کر، راستہ ایمان کا اور دین حق کا چھوڑ کر، آل اور قرآن کی وابستگی کو توڑ کر، آل اور قرآن کی وابستگی کو توڑ کر، تیری عرض پاک سے جائے گا جو منہ موڑ کر، کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کر۔ زندہ باد اے کربلا، زندہ باد اے کربلا، زندہ باد اے کربلا، زندہ باد اے کربلا۔ حسین 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 کربلا زندہ ہے، 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 کربلا زندہ ہے۔ 14 صدیوں سے یہ، 14 صدیوں سے یہ معجزہ زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے۔ 14 صدیوں سے یہ، 14 صدیوں سے یہ معجزہ زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے۔ آج بھی حرسازی دہر میں جاری ہے، آج بھی حرسازی دہر میں جاری ہے، ظلم کے چہرے پر خوف یوں طاری ہے، حریت کا بھی، حریت کا بھی سلسلہ زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے۔ ذہن انسان جس نے کر دیے تابندہ، ذہن انسان جس نے کر دیے تابندہ، جس کے گل ہوتے ہی نور حق کا پہلا شاہ کے خیمے کا، شاہ کے خیمے کا ہو دیا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے،
کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے۔ لہجہ سرور میں زندگی بولی تھی، لہجہ سرور میں زندگی بولی تھی، عصر عاشورہ جو دشت میں گونجی تھی، آج بھی حلمن کی، آج بھی حلمن کی وہ صدا زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے۔ انبیاء کہتے ہیں مرحبا یا زینب، انبیاء کہتے ہیں مرحبا یا زینب، محنتوں کا تیری ہے صلہ یا زینب، دہر میں سرور کی، دہر میں سرور کی تو عزا زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے۔ جیتے جی پر ہم وہ دھوپ میں رہتی تھی، جیتے جی پر ہم وہ دھوپ میں رہتی تھی، یاد اصغر میں جو مستقل روتی تھی، اب بھی اس مادر کی، اب بھی اس مادر کی ممتا زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے۔ قید میں کنبے کی یاد جب آتی تھی، قید میں کنبے کی یاد جب آتی تھی، ہائے بابا کہہ کر بچی چلاتی تھی، آج بھی زندہ میں، آج بھی زندہ میں وہ بکا زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے۔ عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، عباس علمدار، عباس علمدار، مشکی زچدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، عباس علمدار،